السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بہانہ ہے اللہ کی طرف سے نوازش کا، بخشش کا، عطا کا، جود و سخا کا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مہینے کو بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی دن کو بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی رات کو بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی عمل کو بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی گھڑی کو بہانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہانہ بن جاتا ہے۔ کبھی کوئی عمل بہانہ بن گیا، کبھی کوئی وقت بہانہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی گھڑی بہانہ بن جاتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ اللہ نے بلا کسی حق کے ہم کو دوبارہ عطا فرمایا، ایمان اور صحت کے ساتھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس سال نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، دو چیزیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں اس مبارک مہینے میں، ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ۔ ایمان بھی عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، اس مبارک مہینے میں ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، ان کو اس کا اجر نہیں ہے کہ کیا ملنے والا۔ ایمان و احتسابہ، حدیث میں بار بار یہ جملے کو دہرایا گیا ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے مہینے میں یعنی روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے نیکیاں ہیں، اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ایمان اور صحت کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور صحت بھی عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں صحت مند تھے لیکن اب صحت مند نہیں ہیں، اب وہ بستر کے ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے لیے نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، اتنے کمزور و معذور ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دونوں چیزیں عطا فرمائی، ایمان بھی عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو لہٰذا اس نعمت کی ہم سب کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہم شکر گزار رہیں ایمان اور صحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے بہانہ ہے انسانوں کو دینے کا، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں حدیث میں فرمایا کہ روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں افطار کے وقت میں، رات میں، رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں، ناقدری کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اب تو اللہ کی طرف سے ایک موقع ہم کو مل گیا، لاک ڈاؤن کے بہانے سے فرصت ہی فرصت ہے، پورا وقت گھر میں ہے۔ ہم اس موقع کو فائدہ اٹھائیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور جتنا ہو سکے استغفار کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بہت سارے لوگ وقت کو یعنی کاٹنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور گھر ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیوز کے بہانے سے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں فون رہتا ہے۔ یہ باتیں بالکل نامناسب باتیں ہیں۔ یہ اللہ کی اس دین کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ پہلے ہی سے اللہ ہم سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہوئے ہیں، اور اس ناراضگی کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکت ہماری ہو جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مبارک گھڑیوں کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے، ہمارے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں اور گھر کے والدین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی نگرانی کریں۔
یہ وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت کو وصول کرنے کے لیے، ایک ایک لمحے کو وصول کریں. ہمارا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے زندگی کا، اس کو ہم وصول کریں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اور پڑوسی کا جو ایسا مضمون ہے وہ بہت طویل مضمون ہے. قرآن میں بھی اللہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ بتایا. قرآن مجید میں 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیتیں ہیں. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں حقوق بیان کیے. شریعت اسلامیہ میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کل اسلامی تعلیمات 2 چیزوں کا نام ہے. ایک حق خالق ادا کرنا، دوسرا حق مخلوق ادا کرنا. خالق کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، یہ پورے اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو. یہ دونوں ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں. اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے اور بندوں کا حق کیسے ادا کیا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو لہٰذا جو ہے اس میں اس آیت میں دونوں باتیں بتائی گئی ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے. پھر اس کے بعد والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق، مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق جو اصل آج کا موضوع ہے. والجار الجنوبی والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب. ان باتوں کا ہم سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے یعنی تاکید کی ہے. کہ اسی طرح ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. کتنی اہمیت کے ساتھ ہمارے آقا فرما رہے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. ایک تو یہ فرمایا. دوسری ایک جگہ فرمایا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. اور تیسری حدیث میں فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. یعنی فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، یہ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے. یعنی اس پڑوسی کا اکرام کرو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی علامت بتلائی گئی ہے. مہمان کا اکرام کرے گا چونکہ اسے اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، اس کو نہ ستائے گا، اس کے ساتھ اکرام کرے گا اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا. اور چونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. پوری انسانیت کے لیے ہمارا دین اور ہماری شریعت، جیسے ہمارے رب العالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہمارے رب ہیں، پورے عالم کے ہمارے رب ہیں، وہ تمام 18,000 مخلوقات کے ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتے ہیں، سب کی تربیت کرتے ہیں، سب کے مربی ہیں، سب کے رب ہیں. اسی طرح ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پورے عالم کے لیے ہمارے نبی کو بنایا گیا ہے. پورے عالم کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں. بلکہ آج کل کچھ غیر مسلم جو جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اللہ کرے وہ بات ان کے دل میں اتر جائے، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو قرآن ہے، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھا ہے. تو
ہمارا قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، ہمارے رب پورے عالم کے لیے، ہمارے نبی پورے عالم کے لیے ہیں. اور یہ امت کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے اس امت کو بھی پوری انسانیت کے لیے نکالا ہے. یہ امت مسلمہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اخرجت للمؤمنین نہیں کہا اللہ نے، اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا ہے. لہٰذا جو ہے اس سے بات وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ اپنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. اب لہٰذا اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات میں سے ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا چاہیے. موجودہ حالات میں اس وقت اس کا زیادہ مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارا جو دین ہے، جیسے ہماری اپنی نماز ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، اور ہمارا روزہ ہمارے پیٹ میں ہے، اور ہمارا حج جو ہے وہ حرم شریف میں ہوتا ہے، وہاں کوئی غیر مسلم حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر ہماری زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے ہے، زکوٰۃ واجبہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. تو پھر ہمارا دین کیسے ظاہر ہوگا؟ ہمارا دین اسی اخلاق سے ظاہر ہوگا، ہمارے معاملات سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کے حقوق کی ادا کرنے سے ہمارا دین ظاہر ہوگا. ورنہ پھر جو ہے یہی بد اخلاقی سے جو ہے ہمارا دین ضائع ہو جائے گا، دین بدنام ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو کامن ہیں پڑوس کے سلسلے میں، حدیثوں میں آئے ہیں، جس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق، کوئی تخصیص نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی بات ہے. فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑوسی کا کیا حق ہے؟ سوال کیا، خود اس کا جواب دیا. فرمایا پڑوسی کے حقوق کو بتاتے ہوئے اگر وہ تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کر. پہلی بات، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رک جائے. اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لا کہ وہ نہ دیکھے، اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو. اور آگے ایک اور بات فرمائی، اپنے گھر کے دھویں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا مگر اس صورت میں جو پکائے اس میں سے اس کا بھی حصہ لگائے. یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مسلم غیر مسلم، کافر مشرک، اپنے پرائے نہیں ہیں. اس سب کے لیے باتیں ہیں. کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے اور یہ ترتیب ہماری بن جائے تو انشاءاللہ کتنا بڑا نفع ہوگا اور کتنا کام آئے گا. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ جو باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں اس کے بہت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ حضرت ابن عمر کی اور ایک حدیث ہمارے سامنے آئی ہے. فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے. اللہ اکبر، پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے. یہ بہت اس کے ساتھ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، اور یہ گمان حضور کو ہونے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنائیں گے. تو لہٰذا محترم خواتین، پردہ نشین خواتین اور دوستوں بزرگوں، اس وقت موجودہ حالات میں ہم سب کو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، ان کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کریں، وہ اس کا خیال کریں اور وہ اس کا لحاظ کریں کہ یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں کہ جو تم سے مدد چاہے اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اس کی اعانت کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا کر اس کو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو. یہ باتیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. اگر یہ باتوں کا عمل میں ہمارے اندر عملی طور پر ہم زندہ کر لیں ان باتوں کو،
تو پھر انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام میں لوگ آئیں گے، قریب ہوں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، اسلام کے وہ قریب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کا ہم سب کو خاص خیال رکھنا چاہیے، تو اس کا خاص اہتمام ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ دوسری ایک بات ہے، اب پڑوسی کے سلسلے میں کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ پڑوسی کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور یہ صحابہ کے زمانے کو انہوں نے اپنے قریب سے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کی باندی کے یہ بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی گود میں بھی انہوں نے کھیلا ہے حضرت حسن بصری۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت پڑوسی کون ہیں، پڑوسی کا دائرہ کہاں تک ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا 40 مکان آگے کی جانب، 40 پیچھے کی جانب، 40 دائیں، 40 بائیں، یعنی گویا چاروں طرف کے 40 مکان کی حد بتائی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کو یہ پڑوس میں داخل کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی گویا ایک محلہ ہے، ایک آبادی ہے، اور اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ نے یہ امت کو ذمہ دار امت بنایا ہے، یہ اس امت کے ذمے ہے یہ سب کام کرنا۔ لیکن آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے اور ذرا وضاحت ہوتی ہے کہ کس پڑوسی کے ذمے ہمارے حق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا، دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے، بلکہ اس سے اور وضاحت کے ساتھ ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے ابتدا کروں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب میں ہو اس پڑوسی سے ابتدا کر۔ تو اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں جو قریب کا دروازہ ہے وہاں سے ہم شروع کریں، وہاں سے ہم ابتدا کریں۔ اللہ نے اور وسعت دی ہے، تو جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کی عدد بتائی ہے، 40 دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ نے سہولت دی تو سب کو کریں۔ بہت سارے مخلص بندے ایسے ہیں اس وقت اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حق کو ادا کر رہے ہیں، وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ گھر کا محلے کا محلہ نہیں بلکہ بہت سارے علاقے والے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کو راشن پہنچایا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اللہ جزائے خیر دے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں اس وقت تقاضا بڑھ گیا ہے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہیں اور جو ویکلی ویجز پر کام کرنے والے ہیں، جن کو روزانہ درمہ ملتا تھا، جن کو ہفتے میں درمہ ملتا تھا، اور جو روز ٹھیلے ڈھکل کر اپنی زندگی کو گزران کر چلاتے تھے، یہ سب لوگ اس وقت لاچار ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ان کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ راشن کے علاوہ جو ہے ان کو کچا سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دیگر بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو وہ پریشان حال ہیں۔ اب کیا کریں؟ وہ چیز گیس کا سلنڈر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب وہ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ بنتی ہے؟ تو اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں کو مال دے کر ترغیب دلائی ہے کہ جو اس امت کے غربا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان سب کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو، ان کے اوپر نظر رکھو، ان کا جائزہ لیتے رہو تاکہ تمہارے مال کا صحیح استعمال ہو جائے اور یہ حق ادا ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے دونوں حقوق کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد والدین کا حق، پھر اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کا حق، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق اور مسکینوں کا حق، اور پھر جو ہے پڑوسیوں کا حق، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ پڑوسیوں میں ایک بات اس میں
اس آیت کے ذریعے سے یہ اشارہ ملتا ہے والصاحب بالجم، یعنی جو ہم نشین ہے وہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سفر میں، ٹرین میں، بس میں، سواری میں ہمارے ساتھ کوئی ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کا بھی ہم کو خیال رکھیں، کوئی ایذا نہ پہنچائیں، کوئی تکلیف نہ دیں، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے احادیث میں۔ یعنی وقتی طور کا پڑوسی بھی اور ایک مستقل پڑوسی جس کا گھر ہمارے پڑوس میں ہے، ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے۔ وقتی طور کا پڑوسی ٹرین کا ہو، سفر کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، یا کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے تو ہم اس کو جگہ تنگ نہ کریں اور اپنی جگہ کو کشادہ نہ کریں، اور ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ہماری اپنی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کا حق نہ چھینیں۔ یہ بھی اس کی بھی تاکید ہے، اور اس کے علاوہ مستقل جو پڑوسی ہے اس کے بارے میں بھی فکر کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ حقوق ہمارے ذمے ہیں اور اس کو بہت اہتمام سے ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ پڑوسی، 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں بھی ہے۔ 3 حق اس کے ہیں، اسلام کا رشتہ ہے، رشتہ داری کا حق ہے اور پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ دوسری قسم پڑوسیوں کی یہ ہے، مسلمان ہیں اور پڑوس میں رہتے ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، پڑوس میں رہتے ہیں صرف، یہ 2 حق ہیں۔ تیسری قسم پڑوسیوں کی یہ ہے کہ پڑوس میں ہے، غیر مسلم ہے۔ یہ تینوں کے بارے میں بھی بہت اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا کہ یہ سب باتوں میں غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کی مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اس کی اعانت کرو، اگر بیمار ہے تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ یہاں کچھ باتیں ذرا وضاحت میں کر دوں۔ اگر مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ یہاں کوئی غیر اسلامی کام ہم کو نہیں کرنا ہے، یعنی اسلام کو توڑ کر، جیسے اس کے مرنے پر اس کے جو رسومات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غیر مسلم مر جائے ہمارے پڑوس میں ہے تو اس کے جنازے میں جانے کی جو بات ہے وہ وہاں تک اجازت ہے جہاں کوئی اسلام سے کوئی چیز نہ ٹکراتی ہے۔ اسی طرح خوشی ہے، شادی کی تقریب ہے، تو ایسی کوئی خوشی کی بات اس کے گھر میں ہے جو ہمارے پڑوس میں ہے، اس کو مبارکباد دینے میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہاں کوئی شریعت نہ ٹکراتی ہو۔ اسی طرح جو ہے تعزیت کی جو بات ہے، یہاں بھی اس کا خاص خیال رکھیں، کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہاں بھی کوئی شریعت کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہ ٹکراتا ہو، اس کا خاص خیال رکھ کے حدود میں رہ کر یہ تمام چیزوں کا لحاظ کریں۔ یہ ہیں اخلاق اور یہ حقوق ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور پوری اسلامی تعلیمات 2 ہی باتوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حق خالق اور حق مخلوق ادا کرنا، یہ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے جو ذمے ہیں وہ 3 قسم کے پڑوسی ہو گئے۔ ایک وہ قسم ہے جو اسلام کا بھی رشتہ ہے اور رشتہ داری بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور دوسرے وہ پڑوسی ہیں جو مسلمان ہیں اور پڑوس میں رہتے ہیں، تیسرے وہ پڑوسی ہیں جو غیر مسلم ہیں اور پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں میں ابتدا جو کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے ابتدا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو وہاں سے ابتدا کریں۔ اور اس کی جو وسعت بتائی گئی حضرت حسن بصری نے، 40 آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، یعنی گویا ایک محلہ ہے، ایک آبادی ہے، پوری کی پوری ہمارے پڑوس میں آتی ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آنے والی، چونکہ اللہ نے اس امت کو ذمہ دار امت بنایا ہے، یہ امت ذمہ دار امت ہے، اس کے ذمہ کام ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ مال کے اس وقت کی سب سے بڑی نیکی جو موجودہ حالات ہیں، اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے، جو سہولت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو ہم کام میں لگائیں، اس کے خیر کے کاموں میں لگائیں، ورنہ جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ حقوق ہم ادا نہیں کرتے تو بڑی سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں
اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کتابوں میں مفسرین نے بہت سخت باتیں لکھی ہیں۔ یہ حقوق ادا نہیں کرنے والا کون ہے؟ پہلی بات فرمایا اسے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تو وہ اپنے پڑوسی کے حقوق ضرور ادا کرتا۔ وہ لحاظ نہیں کرتا کہ میرے پڑوس میں مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کافر ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے، یہ اس کا خیال نہیں کرتا۔ وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اللہ پر اگر اس پر ایمان ہوتا، آخرت کے دن پر یقین ہوتا تو وہ ضرور اس کا حق ادا کرتا۔ دوسری بات فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے یہ حق ادا نہیں کرتا، کبر ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور کبر کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، چونکہ کبر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھی صورت بناتا ہے، کیا اس میں یہ بھی داخل ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ فرمایا نہیں۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ جو حق کو ادا نہیں کرتا، رد حق کو رد کرتا ہے، اس کے ذمے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق کو ادا نہیں کرتا اور لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ اسی حقارت کی وجہ سے وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ کیا دوں میں؟ کس لیے دوں؟ کیوں دوں؟ یہ میرے ہم منصب نہیں ہیں، ہماری حیثیت کے برابر نہیں ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات یہ قبول نہیں کرتے، ان کی حیثیت کیا، میری حیثیت کیا میں ان کو ادا کروں؟ فرمایا کبر کی وجہ سے نہیں دیتا۔ اور کبر کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ کبر جو ہے وہ حق کو رد کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو تیسری بات فرمایا کہ یہ حقوق پڑوسی کے جو بتائے گئے حقوق ادا نہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ معبود پر بدگمان ہے۔ اللہ سے بخیل جو ہے وہ اللہ سے بدگمان ہے، اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے بخل کرتا ہے، اسی وجہ سے، اسی لیے فرمایا سخی جنت میں جائے گا۔ اور آگے ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر سے وہ فاسق بھی ہے، سخاوت ہے، چونکہ اس کی سخاوت کی جو صفت ہے وہ اللہ سے اچھا گمان ہے، حسن ظن ہے، میں خرچ کروں گا تو اللہ مجھے اور دے گا۔ تو اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے موت سے پہلے اس کے فسق کو، اس کے گناہ کو معاف کر کے اس سخاوت پر اور اس کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ اسے جنت پہ بھیجیں گے۔ بخیل اگرچہ مومن ہے، عبادت گزار ہے، دیندار ہے، لیکن کنجوس ہے، بخل ہے اس کی طبیعت میں، تو پھر فرمایا کہ یہ اللہ سے بدگمان ہے، میں خرچ کروں گا تو کہاں سے مجھے ملے گا، کون دے گا؟ اس بدگمانی کی وجہ سے وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے اسی بدگمانی کی وجہ سے اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لیں اور اسے جہنم میں بھیج دیں۔ تو حقوق کی ادائیگی میں اور حقوق کی حق تلفی میں چاہے وہ پڑوسی کا حق ہو، چاہے وہ کسی اور کا حق اس کے ذمے ہو، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، تو فرمایا گیا ایک تو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر تکبر ہے، تیسرا جو ہے وہ بخیل ہے جس کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں باتوں سے حفاظت فرمائے اور یہ تینوں باتوں سے ہماری پوری مکمل حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا یہ بہت کام کی بات ہے کہ لہٰذا اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا ہے، ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ اب لہٰذا آج کا موضوع جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ہے، تو لہٰذا آپ تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اس عمل کی نیت سے ہم بیٹھیں اور سنیں، اور یہ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کا یہ پروگرام ہمارا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور عمل کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، بہت بہترین موقع ہے، جو ہماری چادر ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے اس کو کام میں لگائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے، اللہ اور دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بشارتیں، انعامات، وعدے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو لہٰذا ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں وہی جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی،
ایک حدیث بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ عورت کا حال بیان کیا گیا، وہ روزہ بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ یعنی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وہ حقوق ادا نہیں کرتی، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تو اس عورت کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں، اور یہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ابن المقفع رحمۃ اللہ علیہ، کیسا ہمارے بڑوں کی حالت تھی، ہمارے بزرگوں کے واقعات، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ان کا برتاؤ تھا، کیسے وہ پڑوسیوں کا لحاظ کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس موقع پر کہ ایک ابن المقفع، ایک بزرگ، اپنے پڑوسی کی دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرضہ ہو گیا، یعنی اس پڑوسی کے ذمے، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت کو جیسے ہی خبر ملی تو حضرت نے جو قیمت وہ گھر کی لگا رہا تھا وہ قیمت جا کر اس کو ہدیہ کر دی، اور کہا کہ گھر نہ بیچنا، چونکہ اچھا پڑوسی ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اچھے پڑوس کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بزرگ نے، اللہ والے نے فرمایا کہ یہ رقم تم کو میں ہدیہ کرتا ہوں، جو گھر کی قیمت ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا گھر نہ بیچیں، اپنے پڑوس میں رہیں۔ یہ ہیں ہمارے بڑوں کے واقعات اور ان کی یہ یعنی معاملات۔ اگر یہ اس طرح کے اخلاق ہمارے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ ایک خوشگوار ماحول بنے گا، یہ امن والا ماحول بنے گا، بد امنی کا ماحول نہیں بنے گا۔ اس وقت جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اب خصوصاً مسلمانوں کے سلسلے میں جو برتاؤ اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، بالخصوص اس ملک میں، یہ تو سیدھی بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہے، ہم نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب حالات آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر اللہ کے حق کو بھی ادا کیا، بندوں کا بھی حق ادا کیا، تو پھر بدگمانی کس بات کی؟ کیسے واقعات ہمارے بزرگوں کے پچھلے واقعات گزرے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے پورا کر کے دکھایا، تو بدگمانی کس بات کی؟ تو لہٰذا بدگمان ہونے کی بات نہیں ہے، بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنے حقوق کو ادا کریں تو اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے، یہ ہماری نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی اور بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت دے دے۔ اگرچہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہمارے اس برتاؤ کی وجہ سے، ہمارے سلوک کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت دے دے۔ ایسے بہت سارے واقعات، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا بہت اہتمام کیا جائے، چونکہ یہ بات جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ بکری ذبح کی جائے اور اس کی کھال جب نکال چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ کئی دفعہ یہ لفظ فرمایا، میرے یہودی پڑوسی کو دینا، حضرت ابن عمر نے۔ تو بار بار جب یہ لفظ دہراتے رہے تو غلام نے پوچھا کہ آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کہا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں حضور کی نقل میں اس طرح بار بار تم کو کہہ رہا ہوں کہ جب کھال نکل چکو تو گوشت کا کچھ حصہ میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ یہ سب صحابہ عاشق رسول تھے، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، ایک ایک ادا ان کی حضور کی ان کے پاس محفوظ تھی، وہ ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے رکھے تھے۔ یہی حضرت ابن عمر جو عاشق رسول ہیں، اپنا ایک واقعہ ان کا مجھے یاد آیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، سفر کے دوران میں اچانک سواری سے اترے، ایک جگہ پیشاب کرنے کے بہانے سے بیٹھے، پیشاب نہیں کیا، استنجا نہیں کیا، بیٹھے تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر
جب سواری میں چلنے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ اترے استنجا کے بہانے سے اترے لیکن استنجا نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بغیر استنجا کے آ کر بیٹھ گئے. تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ہاں، اس طرح ایک موقع پر میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو اللہ کے نبی نے اس جگہ پر جہاں میں بیٹھ کے اٹھا ہوں وہاں اللہ کے نبی نے اس جگہ پر استنجا کیا، اور مجھے تو اس وقت استنجا کا تقاضا نہیں تھا لیکن میں حضور کی برکت لینے کے لیے اس عمل کو نقل کیا ہے. یہ ہیں ہمارے صحابہ جو پکے عاشق رسول تھے، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. یہاں بھی یہی فرما اپنے غلام کو بار بار جو کہنے کی وجہ تھی وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اس طرح حضور نے بار بار کہا. حضرت جبرائیل آئے میرے پاس، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتایا، تو میں اسی لیے آپ کو نقل کر رہا ہوں. یعنی اس طرح کی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آخری 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہے. وہ ایک یہ کہ یہ جو اخلاق ہیں، یہ جو باتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں. یعنی جو اخلاق کی خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ 10 باتیں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہوتی ہیں، آقا میں نہیں ہوتی. یہ جس کے اندر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خوش نصیب ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہماری تمام ماؤں بہنوں سے، ہمارے تمام مردوں سے، اپنے گھروں میں ہیں ان 10 باتوں کا مذاکرہ بار بار کریں اور یہ 10 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. 10 صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ اخلاق کی اعلیٰ تعلیم ہے اور اخلاق کی اونچی باتیں ہیں. اگر یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کام ہمارے گھر سے شروع ہوگا، ہماری ذات سے شروع ہوگا، اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر ڈالیں گے. وہ 10 باتیں سنیے. فرمایا کہ سب سے پہلی بات سچ بولنا. پہلی چیز سچ بولنا. دوسرا لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، یعنی دھوکہ نہ دینا. تیسری چیز سائل کو عطا کرنا، جو سائل ہمارے پاس آئے اس کو عطا کرنا. چوتھی چیز احسان کا بدلہ دینا. پانچویں چیز صلہ رحمی کرنا. چھٹی چیز امانت کی حفاظت کرنا. ساتویں پڑوسی کا حق ادا کرنا. ساتویں بات یہ ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا، جو آج کا موضوع ہے. آج اسی مضمون پر ہماری بات ہو رہی ہے. اور آٹھویں چیز ساتھی کا حق ادا کرنا، جو ساتھی ہے، ہم نشین ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ عارضی طور پر سفر کا ساتھی ہو یا اپنے مجلس کا ساتھی ہو، کوئی بھی ساتھی ہو، اس کا بھی حق ادا کرنا. نویں چیز مہمان کا حق ادا کرنا. اور 10ویں چیز با حیا ہونا. یہ 10 باتیں جس کے اندر ہیں وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ اخلاق کی اعلیٰ تعلیم اس کے اندر ہے اور وہ اخلاق کے اونچے درجے پر ہے. یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور ان باتوں کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں کریں، ہمارے بچوں کے سامنے کریں، ہماری عورتوں میں ان کا مذاکرہ ہو تاکہ ہمارا وقت صحیح گزرے اور ہم اس طرح با اخلاق اور با صفات بن کر ہم دنیا میں زندگی گزاریں، جس کی آج امت کو ضرورت ہے. ایسے حالات میں اس وقت بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حصہ لینا ہے. یہ مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمت بڑھا دی جاتی ہے. عمل کی قیمت، نیکی کی قیمت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر یہ تمام کاموں میں حصہ لینا چاہیے. جہاں ہماری عبادت ہو رہی ہے وہاں ہماری یہ خدمت بھی ہونی چاہیے. جہاں ہماری عبادت ہے وہاں ہماری خدمت بھی ہو، وہاں حقوق کی ادائیگی بھی ہو. خصوصاً ہمارے پڑوسیوں کے سلسلے میں، جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے گھر کے دروازے کے قریب میں جس کا گھر ہے، اگر وہ بھوکا ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جائے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور اس کا لحاظ کیا جائے. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو ہرگز نہ دیکھا جائے. اور یہ سب چیزیں اللہ پر نظر رکھنے پر ہوں گی، معبود پر اچھا گمان رکھنے پر ہوں گی. اور معبود سے اگر ہم بدگمان ہیں تو پھر یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہی وہ پڑوسی کا حق ادا کرے گا. اس لیے ہمارا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں گے اور پڑوسیوں کے حق پر اللہ کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ ملے گا.
بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں میں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں اور لمبا وقت ہے، کوئی کام نہیں ہے تو ویڈیو کے سامنے، واٹس ایپ کے سامنے، موبائل فون کے سامنے، ٹی وی کے سامنے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، وقت کو کاٹ رہے ہیں. یہ بالکل نامناسب بات ہے، یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. پہلے ہی سے اللہ ناراض ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی بڑی آزمائش کو ہم کو مبتلا کر دے. یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو پناہ بھی مانگنا چاہیے. توبہ استغفار کا مہینہ ہے، خوب توبہ استغفار کریں. خصوصاً 2 وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے بڑوں کی بات ہے کہ گھر کی عورتوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اپنے افطار کی جو بھی تیاری کرنا ہو وہ دعا غروب سے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، دعا میں بٹھائیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دعا میں بٹھائیں، عادت ڈالیں ان کی، اور ان کو دعا پر بٹھائیں تاکہ ان کی عادت بنے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار کے وقت میں یہ وقت جو ہے غفلت میں نہ گزاریں. دوسرا، سحری کے وقت میں بھی جو آخری وقت ہے، رات کا آخری وقت ہے، تو اس موقع پر کچھ وقت متعین کر کے کچھ تہجد کی 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کم از کم پڑھیں، اور بڑے چھوٹے، مرد عورت بچے سب سے پڑھوائیں، اور کچھ دیر اللہ سے مانگیں. 10-15 منٹ، 20 منٹ اللہ سے مانگیں. جو آدمی انسانیت اور امت کو سامنے رکھ کر دعا مانگتا ہے وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، اس پر زیادہ اجر ہے. تو اس لیے موجودہ حالات میں ہم گزارش کرتے ہیں سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. بالخصوص یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے، اور جو کروڑوں حفاظ قرآن سنا رہے ہیں تراویح میں، ان کے قرآن سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو امت سے اور پوری انسانیت سے ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور عمومی اللہ کی طرف سے دین کے کھولنے کے، دین کے کام کے صورت شکلیں پیدا ہونے کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے پوری امت کی نجات نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.